عقیدہ اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ عقیدہ اہل سنت جو ہے نا، ہم ہر حوالے سے دیکھیں نا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو، تو یہ بہترین ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے، اور کوئی بھی چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جن کے عقائد صحابہ کرام علیہم رضوان سے ماشاءاللہ، چلے آ رہے سبحان ہیں، اللہ، اور اولیاء اعظام سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ بے علیہ شک، وسلم کی محبت، یہی تو عقیدہ، جو بنیاد ہے عقیدے کی وہ یہی ہے۔ اور الحمدللہ عقائد اہل سنت میں یہ چیز بالکل سمجھ لیں کہ آپ کو دوسرے کئی جماعتوں سے، کئی گروہوں سے مختلف ملے گی، جی ہاں، کہ اس میں گستاخی کا دور دور تک کوئی شبہ نہیں ہوتا نا، بے شک، کسی قسم کا نہیں پایا جاتا، بندہ گستاخیوں سے بچتا ہے۔ یہ ہم نے اندازہ لگایا بے کہ شک، جو عقائد اہل سنت کے اوپر قائم رہتا ہے نا، وہ بندہ گستاخیوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کروں تو گستاخی سے بچنا ہی عقیدہ اہل سنت بے شک، سبحان یہی ہے، اللہ، اور سبحان یہی اللہ، ہم تاثر جو ہے نا وہ عام تک پہنچائیں، دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی عقائد اہل سنت جو ہے نا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ان کے عقائد و نظریات قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں، ایسا نہیں۔ الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے، بے شک، چاہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ ہو، وسلم، چاہے وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم ہو، اللہ یا علیہ اولیاء وسلم، کرام کی محبت ہو، صحابہ کی بے محبت شک، ہو، اہل بیت رضی اللہ اطہار کی عنہ، محبت ہو، تمام کے تمام عقائد الحمدللہ قرآن و حدیث کے بالکل جو ہے وہ مطابق ہے، کوئی بھی مخالفت نہیں ہے اس میں۔ بے شک، سبحان اللہ، دیکھیں حاضر و ناظر کے عقیدے کو سمجھنا نا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید حاضر و ناظر سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے ہم بیٹھے ہیں جی جی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہاں موجود ہیں، تو یہ ایسا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ اپنے وسلم، گنبد شریف میں، اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہے، بے آرام شک، فرما ہے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح واہ واہ چاہیں واہ، اپنی سبحان امتیوں کو اللہ، نواز سبحان دیں۔ اللہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ حاضر و بے ناظر سے شک، مراد۔ اور بعض لوگ یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ حاضر و ناظر کہتے ہیں تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ جی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ موجود، اس کا نظر آنا ضروری ہو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے نا، جی، نظر تو نظر نہیں نہیں آتا، آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حاضر و ناظر کا لفظ نہیں بول سکتے، جی ہاں، بالکل، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس کو قرآنی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی اس کے اوپر بھی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو آپ نے یہ ترجمہ کیا، تو وہاں پر جو لفظ شاہد کا ترجمہ کیا نا آپ نے، کیا ہے کہ حاضر ناظر۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، جی تو یہ تو اصول آپ کو بھی پتہ ہوگا اور یقیناً سب سننے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ حاضر گواہی وہی دیتا ہے جو کسی موقع پر موجود ہو۔ جی تو یہ آیت جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال پر گواہ ہے، بے شک، تو اگر وہ ہمارے اعمال سے مطلع ہیں تو وہ ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، اگر وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہی نہیں تو وہ گواہی کیسے دیں گے؟ تو گواہ کا کسی موقع پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، جی بالکل، ایسے ہی ہے نا۔ ایسے ہی ہے، جیسے عدالت میں اگر کسی بندے کو بطور گواہ پیش کرے تو اس سے قاضی سب سے پہلا سوال ہی یہ کرتا ہے، بھی آپ نے وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بالکل، آپ موجود تھے وہاں پہ، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی شک نہیں اس میں، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ہی حاضر ناظر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور ایک بات مجھے اور یاد آ گئی اسی سے، جی جی، کہ جب ہم نماز پڑھتے، کوئی بھی جی نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، وتر پڑھیں، کوئی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس نماز میں جیسے ہی نمازی اتحیات میں بیٹھتا ہے نا، تو وہاں پر بھی حاضر ناظر کا عقیدہ میں ملتا ہے۔ بالکل، جب وہ پڑھتا ہے نا السلام علیک ایھا النبی، تو کسی بھی ترجمہ کروانے والے سے آپ ترجمہ کروا لیں کہ بھئی یہاں السلام علیک کا مطلب کیا ہے، کہ سلام ہو تم پر واہ، اے نبی۔ وہ جو تم مخاطب کیا جا رہا ہے وہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ غائب کو نہیں۔ وہ کسی جو گرامر پڑھے وہ جانتے ہیں نا کہ یہاں جو کاف، یہ ضمیر ہے نا، کا ضمیر، جی جی، یہ حاضر کے لیے بولی جاتی ہے، جو موجود ہو۔
تو نماز میں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس نماز سے ہٹ کے ہمیں پھر یہ عقیدہ رکھنے میں کیا حرج ہے جی کہ ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں. الحمدللہ حاضر ناظر ہے, ہمارے اعمال سے باخبر ہے, بے شک لیکن یہ نہیں کہنا کہ بھئی وہ ہر جگہ موجود ہے, ایسا نہیں ہے. حاضر ناظر ہیں, گنبد خضرا شریف میں تشریف فرما ہے, روزہ مبارک میں تشریف فرما ہے, اور اپنی امتیوں کے اعمال سے باخبر. بے شک سبحان اللہ. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا صرف اہل سنت کا ہی عقیدہ ہے؟ جی فی زمانہ تو کہیں گے کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اگر وہ اس کا اپنے نبی کے متعلق ہی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا جس پر وہ ایمان لایا ہے تو پھر اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو ایمان کامل ہونے کے لیے بھئی اس کے شک سے باہر نکلنا پڑے گا اس کو کہ بھئی نبی میرے حاضر ناظر ہیں یا نہیں, نبی کے پاس یہ ہے یا نہیں. وہ معاملات جو جس طرح بالکل آج کل عالم کفر نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ اپنے نبی کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا رہے, یہ تھا نہیں تھا, وہ ہوا یہ نہیں ہوا, یہ ساری کفر کی سازشیں. الحمدللہ اگر عقیدہ اہل سنت پر رہیں گے نا تو یہ چیزیں ہمارے دلوں میں پیوست رہیں گی اور ہم ان چیزوں پر انشاءاللہ آخری دم تک قائم رہیں گے اور رہنا بھی چاہیے اسی کے اوپر. عقیدہ حاضر ناظر جو ہے سمجھ لیں آج کے دور کی بڑی ضرورت ہے اور اسی پر ہی سب کو رہنا چاہیے. یہی ہماری کوشش ہے. آگے ہر کسی کی اپنا مقدر ہے کہ وہ اس پر رہتا ہے یا نہیں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا ہے, اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ علم غیب کے حوالے سے الحمدللہ جی ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا. ٹھیک ہے, اب یہاں کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے, اس بات سے دھوکہ کھایا ہے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے تو کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. وہ نہ کہنے والے جو کہتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف یہی کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ کہ تمام غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کائنات کی ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے. جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ان کو وہ جاننے والا ہے. عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے, لیکن یہ تو کہیں نفی نہیں کہ اس نے کسی کو غیب کی خبریں نہیں دی, کسی کو غیب کا علم نہیں دیا. قرآن پاک میں بارہا مقامات پر لکھا ہے. سورہ جن کے آخری آیات پڑھ لیں, آخری آیات میں واضح طور پر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا, کسی پر غیب کو ظاہر نہیں فرماتا. لیکن جب نفی ہوگی ٹوٹلی پھر ہم دیکھیں گے, جب کتابیں پڑھیں گے حدیث کی, جب کتابیں پڑھیں گے سیرت کی, تو ہمیں بے شمار مثالیں ملیں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دیں. اب وہ غیب کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ پتہ ہو جائے کہ بھئی جو چیز حواس خمسہ سے دور ہے, حواس خمسہ بھی اب یہ شاید کسی کو پتہ ہوگا کیا چیز ہے جو یہ حواس خمسہ کہتے ہیں نا, سننا, دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, پکڑنا, یہ حواس بندے, اس کے بغیر بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حواس خمسہ ہے جو ان چیزوں سے باہر ہے, وہ چیز غیب ہے. اور بعض ایسی چیز ہوتی ہے جو آنکھ کے لیے تو غیب نہیں ہوتی لیکن کان کے لیے غیب ہوتی ہے. جیسے رنگ ہے, آنکھ تو دیکھ سکتی ہے, کان تو نہیں اس کو محسوس کر سکتا, اپنا. تو اب غیب کی خبریں جب ہم نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, ہمیں یہ تو مل گیا کہ اللہ کے رسول نے غیب کی خبریں دی ہیں. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی غیب پر اطلاع نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, غیب کی خبریں جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا, غیب کا علم نہیں دیتا. تو اب کچھ تو ہوگا اس میں. پھر ہم قرآن کو ہی مطالعہ کرتے ہیں نا, جب قرآن کو ہی آگے پڑھتے ہیں تو قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے. اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہتا ہے, جس سے راضی ہو جائے, جس سے راضی ہو جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے راضی ہو جائے. یہ نقطہ بڑا پیارا ہے, جس سے راضی ہو جائے اسے یہ غیب کا علم دے دیتا ہے. میں اب یہاں پر اگر اپنے شوق اور اپنے وجدان کی بات کروں تو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جس سے رب راضی ہو اسے غیب کا علم دے دیتا ہے, جس کو رب راضی کرنا چاہے. سوچے اسے کتنا اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا. ہاں, تو اس طرح بے شمار مثالیں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں, آیات بینات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہی ہمارا عقیدہ الحمدللہ.